الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو شخص روز جمعہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی توکم اساکم سارے مسلمانوں کو کثرت نال زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا اپنا بیان ہے تلاوت کی فضیلت۔ سبحان اللہ کہ جڑا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے دے اللہ تبارک و تعالی کو کتنا انعام عطا فرمائے دے، کتنا اجر عطا فرمائے دے، کتنا ثواب عطا فرمائے دے۔ سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے سب تو وڈا عبادت گزار او بندہ ہے جیڑا سارے تو زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کرنا ہے۔ سبحان اللہ کنز العمال دے روایت موجود ہے، سبحان اللہ یعنی جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت زیادہ کرے دے سمجھ گنو کہ او بندہ اللہ تبارک و تعالی دی عبادت ہی زیادہ کرے۔ سبحان اللہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو کثرت نال زیادہ و زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین مشکات شریف کی حدیث ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دلے کو بھی زنگ لگ گئے، فرمایا جی میں لوہے کو زنگ لگ گئے۔ لوہے کو زنگ کیوں لگتے ہیں؟ فرمایا جلو کو پانی لگ گئے۔ بے شک عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والکی بھی صفائی کیوں کی گئی؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت نے یاد کرو اور قرآن پاک دی تلاوت کرو۔ سبحان اللہ فرمایا جڑا بندہ موت کو زیادہ یاد کرے سے قرآن پاک دی تلاوت سے زیادہ کرے سے فرمایا انہیں دے جڑا دلے دے زنگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے۔ سبحان اللہ این طرح ایک روایت ہے یہ بھی ہم نے کہ اللہ دے ذکر کرن نال زنگ لے لیندے ہیں۔ بے شک کہ قرآن پاک دی تلاوت اللہ دا ذکر بھی ہے۔ بے شک بھی حدیث پاک کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے فرمایا جے کتاب اللہ عز و جل یعنی قرآن پاک دا ایک حرف پڑھیا ہوں دے واسطے ہی دے بدلے ایک نیکی ہے، سبحان اللہ اور ہوں ایک نیکی دا ثواب 10 گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ ولاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں آخدا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا نہ الف ایک حرف ہے، بے شک لام یہ دوجا حرف ہے، بے شک میم یہ تیجا حرف ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ صرف
الف لام میم پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی حکم 3 نے کیا عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھو صرف الف لام میم بندہ پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی 3 نے کیا عطا فرما دیتے ہیں. سبحان تو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے ان دے وچ 19 حرف ہیں. تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی 193 لے کے آتا. سبحان اللہ. جہاں تو جتنا بھی تھی سکے وہ قرآن پاک دی تلاوت زیادہ کرے دا رہنا. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ان دے جڑے برکت ہیں وہ انسان دنیا کی دیکھ سے آخرت کی دیکھ سے قبر کی دیکھ سے. بھی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تو سارے وچوں ساتھ اڈو افضل انسان افضل شخص وہ ہے جنہیں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کی ہے. سبحان اللہ. یا ہوں قرآن پاک دی تعلیم کو تجھے لوگوں کو سکھائے جنہیں کو تعلیم دیتی ہے. سبحان اللہ. خود بھی قرآن پاک پڑھے صحیح طرح سے ولیو قرآن پاک بھی نے کو پڑھے. تو فرمایا بے بھی لوگ ہیں مثال ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پائلٹ ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ماسٹر ہے ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو فرمایا انہیں سارے تو افضل وہ ہے جڑا قرآن پاک سیکھ دے تو ابھی نے کو سیکھے دے. سبحان اللہ. این واسطے ایک شاعر آخ دے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. تو قرآن پاک بندہ سیکھے بھی صحیح طرح دے اور اگے تے صحیح طرح سے سکھاوے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا آخرت دے وچ اللہ تبارک و تعالی بے شمار ہی ثواب عطا. سبحان اللہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک پڑھنا دا ماہر ہے یعنی قرآن پاک صحیح پڑھتے ترتیل نال پڑھی ویندے غلطیاں گنیاں بس پڑھدا ویندے رکدا ہی نہیں. فرمایا وہ شخص ایویں ہے کرامن کاتبین دے نال ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ دو فرشتے نا کرامن کاتبین عزت والے فرشتے لکھن والے جڑا پڑھدا ویندے رکدا نہیں صحیح طرح سے پڑھدا ہے. فرمایا یہ نشان ہے جو ایک کرامن کاتبین فرشتے نے نال ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک کو روک کے پڑھ دے پڑھدا ہے بولا کنا وے رک وے یا کو سمجھ نہیں آندی پی بولا جوڑ کرے دے یعنی ایک بندہ تیزی پڑھدا ہے ایک بندہ بالکل آرام دے رک تے تلفظ ہر شے دا خیال کرتے کسی بھولتے ولا دیکھتے کسی زیر دی غلطی کسی زبر دی کسی پیش دی اور انہیں کو سیٹ کرے دے. فرمایا ہی طرح دے پڑھدا ہے قرآن پاک پڑھن ہوندے واسطے کچھ اوکھا لگدا پے فرمایا وہ گھبراوے نا جیڑا بندہ اوکھا تھی تے پڑھدا پے والی آکھدے قرآن پاک لازمی پڑھ سا اللہ تبارک و تعالی حکم ڈبل ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. کیوں جو ایک تو بندہ قرآن پاک دی زیادہ دیر کرے سے دوجا کوشش کرے نا پہ جو میں کو سمجھا تیجے نمبر تے ہیدا ٹائم زیادہ لگدا پے تو فرمایا وہ تو آدھ گھنٹے ایک سپارہ پڑھتے گیا اے جڑا آرام تے روک تے پڑھدا بیٹھے ایک 1.5 گھنٹہ لا دے سے تو فرمایا 1.5 گھنٹہ پڑھن دا ثواب بھی مل سے 1.5 گھنٹہ زیارت کرنے دا ثواب بھی مل سے. سبحان اللہ. لہذا گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار اسا کو کام نہیں اور فلانا 20 منٹ قرآن پاک سپارہ مکان گیا اسے اسا جڑ تک بیٹھو چھے فرمایا بیٹھو چھے تو اللہ تبارک و تعالی ہندا تو کو اجر عطا کرتے سے. سبحان اللہ. اللہ تعالی تو کو ہندا ثواب عطا کرتے سے. دل چھوٹا نہیں کرنا جتنا تھی سکے قرآن پاک کو پڑھتا رہنا ہے. ہاں اگر غلطیاں ہو جائیں کہیں استاد کو سناؤ کہیں کو سیکھو تاکہ تو ساری قرآن پاک صحیح طرح سے پڑھنے والے پڑھو. سبحان اللہ. ترمذی شریف کی روایت ہے
تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہد جوف مانا سینہ پیٹ جہد سینے کچھ بھی قرآن پاک کو نہیں فرمایا اُسی مثال یہ ہے جی میں ویران گھر ہو اللہ اکبر ویران گھر ہوئے کہیں کچھ نہ لگ دے ہر بندہ آتا یار گھر اگر بڑھائے تو آباد نہ کرو بے شک تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سینہ دیتے دل دیتے ولی کو بندہ خالی کیوں رکھے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نے کچھ حصے قرآن پاک نے صورتاں قرآن پاک کچھ نہ کچھ کو یاد ہوئے جڑا ہوتے سینے ہوئے سبحان اللہ ایک شاعر آکھ دے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا فرمایا انسان اگر درس قرآن نہ بھولتا نا تو دنیا کی عزت ہوئے تھے آخرت کی عزت ہوئے تھے سبحان اللہ قرآن پاک کو انسان چھوڑے نہ ہوئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ پاسے لینا پہ اللہ فرمایا جتنا قرآن پاک نہ محبت کرے سے دین اسلام نہ محبت کرے سے اللہ کے رسول کے احکامات نہ محبت کرے سے دنیا کی کامیابی ہو سے آخرت کی کامیابی سبحان اللہ ترمذی شریف کی روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرمیندے جن کو قرآن نے میرے ذکر اور میں رو سوال کرن دو باز رکھے یعنی قرآن پاک کی تلاوت اتنی کرے نہ پہ جو میرا بیاہ سکر نہیں کر سکتا یا میں جو دعا واسطے ہاتھ ہی نہیں چاہ سکتا بس قرآن پاک کی صرف تلاوت ہی کرے نہ پہ قرآن پاک کی محبت ہے سکوں تو فرمایا میں حقوق بینے دوئی بہتر عطا فرمیتا سبحان اللہ جڑے ذکر کرنے پہ یا میں لوگ منگ دے پہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرے نہ پہ فرمایا انہیں کو انہیں منگنا لے بھی زیادہ عطا فرمے سا سبحان اللہ اور فرمایا میرے کلام دی فضیلت میرے قرآن دی فضیلت تجھے کلام دے ہوتے ایوے ہے جویں اللہ تبارک و تعالی دی فضیلت تمام مخلوق دے ہوتے سبحان اللہ کیوں جو فرمایا اللہ تعالی خالق ہے بے شک یہ مخلوق ہے تو اللہ تعالی کی فضیلت ہر کہیں ہوتے ہیں بے شک فرمایا بے کلام جتنے ہی ہیں لیکن جڑا اللہ تعالی دا کلام ہے ہوں تو وقت بیا کوئی کلام تھی نہیں سکتا یہ واسطے جڑا قرآن دی تلاوت کرے سے اللہ تبارک و تعالی کو افضل مقام عطا کرے سبحان اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینے میں ہکڑی ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہیں دے انتقال دے بعد خواب ڈٹھا کہ وہ قرآن پاک دی تلاوت کرے لگے سبحان اللہ میں آکھیا کسی آپ کا انتقال فرما چکے ہوئے اور قرآن پاک دی تلاوت کی میں تو وہ فرماؤں لگے کہ میں ہر نماز دے بعد اور قرآن پاک ختم کرنا دے بعد دعا مانگدا ہوں کہ اے اللہ عز و جل اگر تو میرے کو یا میرے لوگیں کو جے کوئی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک پڑھن دی تو میرے کو توفیق دے دی جو میں قبر دے وچ بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا سبحان اللہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے کو توفیق عطا فرمائی ہے ہی واسطے میں قبر ہے کی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا سبحان اللہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی قبر دیتے گزر تھیا کو جلوگے دا کیا دیکھتے ہیں قبر دے وچ کھڑے تھی تے آپ نماز پڑھتے تھے قبر بند کی تھی گھر والے نے پوچھا گیا فرمایا کیا معاملہ ہے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ ثابت بنانی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر قبر وچ کہیں کو توفیق دے دے نماز پڑھنا دی قرآن پاک پڑھنا دی تو میرے کو بھی توفیق عطا فرمائی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کو توفیق عطا فرمائی ہی واسطے قبر وچ قرآن ہی پڑھ دے تے نماز ہی پڑھ دے سبحان اللہ تو یہ پتہ چلیا کہ ہر انسان کی قبر ہے وہ مختلف ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ دے جڑے نبی ہوندے اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی ہوندے وہ اپنی قبر تے زندہ ہوندے وہ قبر دے وچ نمازاں پڑھدے قرآن پاک دی تلاوت کرے ذکر اذکار کرے وہ جی ایک شرح و صدور دے وچ واقعہ پہلے بھی میں تو سنایا کہ قبرستان دے وچ لوگ گئے قبر کھٹن واسطے کیونکہ کہیں دفن کر رہا ہے اچانک یہ قبر والے دی قبر ہے اُتھی قبر جڑی تو سیل ہے کھٹ گئی کیا دیکھتے ہیں قبر دے وچ ایک بزرگ قرآن پاک دی تلاوت کرے نہ بیٹھے سبحان اللہ سیل جو ہٹی ہے کیا دیکھتے ہیں اندر باغات لگے پہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تخت دوتے بیٹھے چھے تکیا دائی بیٹھے اگو سونے دا راہ لے سونے دا قرآن پاک ہے وہ ان دی تلاوت کرے لے بیٹھے تو جڑا اتو بندہ ڈٹھو او بندے کو دیکھتے آکھن لگا سبحان اللہ اتنا اللہ تعالیٰ دا پیار کہ اللہ تعالیٰ نے قبر جنت دے باغے جو باغ بڑھا لیتی ہے اور قبر ایک اللہ تعالیٰ قرآن پاک بھی عطا فرما لیتے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے اتے رحمت کیتے کہ قرآن پاک بھی سونے دا عطا کیتے جنہیں معاملہ ڈٹھو ہوں آگا نا سبحان اللہ تو قبر والے بزرگ کیا آخر ہے آخر بھائی یہ جڑا ایک دفعہ تو سبحان اللہ آخی نا یہ سبحان اللہ دا ثواب نہیں چاہ میں کو اور جڑا کوئی میں پڑھدا پہ تو گھرتے ہیں انہیں فرمایا یہی کیوں فرمایا ہی واسطے کہ دنیا اے آخرت دکھیتی ہے اتنا جڑا کوئی تساں کرے سو آخرت وہی فصل چے سو لہذا میں قبر آ گیا اتنا قرآن پاک دی تلاوت کرنا پہ اپنے ذوق نال شوق نال تے محبت نال اتنا میں کو ثواب نہیں ملنا جڑا تو اتو سبحان اللہ آکھی نا اللہ تعالیٰ ہی کو تیرا ثواب عطا کرنے سے لہذا ہی واسطے آپ کہتے ہیں ایو ثواب میں کو عطا فرمائے سبحان اللہ ہوں دیکھو ایک دفعہ سبحان اللہ آکھن دا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ دے وچ 9 حرف تے نیوے نے کیا تھی گیا نیوے گناہ معاف تھی گئے نیوے درجات بلند تھی گئے نیوے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رحمتاں نازل تھی گیا ایک سبحان اللہ آکھن تو فرمایا سا قبر تو نہیں جتنا پڑھ دوں ایک ذوق ہے شوق ہے محبت ہے ہوں وہ جائے پڑھ دے پیوں باقی اللہ تعالیٰ قبر ہے چاہا کوئی پڑھن دا ثواب نہیں دے گا ثواب ہونے لوگ مل سے جڑے دنیا ہے قرآن پاک دی تلاوت کریں دیں نماز پڑھ دیں ذکر کریں دیں اللہ کریں دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کو انہیں چیز دیں اجر ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ اور یہ بھی پتہ لگا کہ جیڑا بندہ عاشق رسول ہوئے قرآن پاک دی تلاوت کرے نہ ہوئے اللہ تعالیٰ وہ کوئی قبر زندہ رکھے دے سبحان اللہ کوئی قبر زندہ ہونا سی یہ جی قبر واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیمہ رہو صحابہ کرام نے خیمہ ہوتی لاتا تو وہ خیمے دے وچ جڑا بندہ اندر یا رہن واسطے بھی میں کی راسا کیا دیکھتے ہیں زمین دے وچ قرآن پاک دی تلاوت دی آواز ہوندی ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کی طرف حاضر تھی گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا قبر دے وچ قرآن پاک دی تلاوت دی آواز ہوندی تھی اون جگہ رو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو خیمہ ہٹا کے کوئی قبر ہو سے اور ایک بندہ دنیا وچ قرآن پاک دی تلاوت کرے نہ رہا اسے اللہ تعالیٰ ہی کو قبر ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت دی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اکثر دیکھو پر رات دی کسی ویندے پہ ہوں باغ ہوندے کمان ہوندے اندھارا ہو گئے اور بندے کیا ہوندے یہ ہو یا درود شریف یا کلمہ شریف یا ذکر کوئی نہ کچھ پڑھدا رہندے آیا تو کسی پڑھدا رہندے تے اتنی دنیا چ ڈر لگدا تے یہ کیدا پڑھ دوں تے جے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے قبر وچ پڑھدا ہوئے اور ان دی قبر وچ اللہ تعالیٰ کتنے رحمتاں نازل کرے سبحان اللہ جڑا قبر وچ قرآن پڑھدا بیٹھے سمجھو عذاب تے نہیں تھی نا اللہ تعالیٰ دی ہوندی تو رحمت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں کہ قبر تو قبر والے کو عذاب تھی گئے کچھ دیر بعد وقت واپس ہوئے کیا دیکھیں وہ قبر جنت باغی جو باغ پڑی تھی سبحان اللہ سمجھ نہیں پیے اچھا ایک سبحان اللہ کا سبحان اللہ
تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو پہلے کے تو قبر دے وچ کیا ڈٹھو نے بھا لگی پئی ہے, میت عذاب دے وچ مبتلا ہے, چوخ و پکار ہے. ہن میت قبر باہر کیویں نکلے؟ ول گرفتی اللہ تعالیٰ دی. چلو دنیا جتنی کری بھار لگے تو بندہ بھاج ویندے ہے جو پانی ہے زمین ہے مٹی ہے کپڑا تو کرے دے بھی بچاؤں کئی طرح دے, لیکن قبر دے جڑی بھار لگی پئی ہوں بندہ کیویں بچ سکدا ہے؟ باہر والے کیا پتہ اندر کیا تھی نہ پے. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے, یہ تواڈے سارے واسطے ہے جو سب کو پتہ کوئی جو قبر ہے کیا تھی نہ پے. لیکن اللہ تعالیٰ دے جڑے نبی ہوندے, اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی ہوندے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی علم عطا فرما دے تو قبر کیا تھی نہ پے. سبحان اللہ. ہن تو سب کو پتہ کوئی تلے کیا تھی نہ پے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام گزرتے پے دس لیندے تے جو فلانی قبر ہے کو نہ تھی نہ نظر انداز پہ دس لیندے پیسے. کچھ دیر بعد واپس ہے تو وہ قبر جہن عذاب ہے, جہن انگارے ہیں, جہن بھائی, جہن چیخو پکار ہے, وہ بندہ ہن قبر اون واسطے رحمت بڑھ گئی ہے, قبر اون کھلی تھی گئی ہے, قبر اون جنت دے باغ جو باغ بڑھ گئی ہے, قبر دے رحمت جنت دے ہواواں چل جا پے, جنتی بستر عطا تھی گئے, جنتی لباس عطا تھی گئے. پہلے بندہ جڑے چیخو پکارے تھا اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک مولا میں کوئی گال دی سمجھ نہیں ہے یہ کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندہ گناہگار ہے, اپنے گناہ دی وجہ تو عذاب دے وچ گرفتار ہے, لیکن ہی دی بیوی حاملہ ہے. ہی اپنی بیوی کو وصیت کی ہے کہ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کو بیٹی یا بیٹا عطا فرماوے ان کو قرآن پاک یعنی اللہ دی کتاب لازمی پڑھانی. سبحان اللہ. اللہ دی کتاب حکم لازمی پڑھانی, اللہ دا کلام کو لازمی پڑھانی. فرمایا یہ بندہ فوت تھی گیا, قبر دے وچ آ گیا, آپ نے گناہ دی وجہ تو عذاب وچ رہ گیا. آج دا دی ہوندا بال کے مسجد وچ یا مدرسے یا استاد رے یا اپنی والدہ رے والد اٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سبق کی دے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے ور میں کو لحاظ ہم دے, میں کو لحاظ تھے کہ ہندا بال دنیا وچ رہے تے میں کو رحمان سدے, میں کو رحیم سدے, میں ہندے والد کو قبر ایک عذاب دیواں میری رحمت کو گوارانی. بس ہندے بال دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن دی وجہ تو میں ہندے والد دی مغفرت فرما. سبحان اللہ. ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے, اللہ تبارک و تعالی نے اودے والد دی مغفرت فرما دی. قبر دے ہوندا عذاب ٹل گئے, عذاب ہوندا ختم تھی گئے. اللہ تعالی کو جنتی لباس, جنتی بستر, جنتی خوشبوواں, جنتی مقام عطا فرما دیتے. یہ جیڑا ماشاءاللہ پورا قرآن پاک پڑھدا ہو سے, ول قرآن پاک دی تلاوتاں کریندا ہو سے, سورتاں یاد کیتا ہو سے, آپ ہی پڑھدا ہو سے, اپنی اولاد کی پڑھیدا ہو سے, اگے تے اپنے شاگردی پڑھایا ہو سے, او لگی تے سلسلہ چلدا ویلا ہو سے. اللہ تعالی انہوں نے کتنا اجر تے ثواب عطا. سبحان اللہ. جتنا تھی سکے جڑا کوئی سیکھے سے نا اگے تے سکھاون دی کوشش کی کرو. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بندہ سیکھ وجے تے ایک حدیث پاک کے اندر جدو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی اون والدین دی اون بال دی تے پڑھاون والے استاد دی اون ٹائم بخشش فرما. سبحان اللہ. اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا ثواب ہی رو کوئی بندہ محروم نہ تھی. جڑے قرآن پاک پڑھیا نے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں نہ دے, جڑے نہیں پڑھیا وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. اتنا انعام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. ترمذی اور ابن ماجہ ایک حدیث پاک ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہیں قرآن پاک پڑھے ورن قرآن پاک کو یاد کر کے دے, یعنی حافظ قرآن, اور جڑے چیزاں حلال ہیں انہیں کو حلال سمجھے,
جڑے حرام ہیں انہیں کو حرام سمجھے حافظ قرآن یہ کہ ہے باعمل نیک متقی عاشق رسول عاشق اولیاء عاشق اہل بیت عاشق صحابہ حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے اللہ تبارک و تعالی ہوں بندے کو کل قیامت آنے دی شفاعت اجازت عطا فرمے سے جو بھی تو اپنے گھر والے دے وچوں جہل ہوتے جہنم واجب تھی چکی ہے اور نہ بندے انہیں کو جہنم لو گاڑے تے تو جنت داخل کر سکتے سبحان اللہ کتنی رحمت ہے اللہ تعالی سبحان اللہ ایک حدیث پاک کے چندے کل بروز قیامت حافظ قرآن دا جڑا والد ہو سے اللہ تعالیٰ کو سونے دا تاج ہوئے سے سبحان اللہ ہوں تاج دی روشنی ان دی چمک ان دی لائٹ اتنی ہو سے کہ سورج نو ہی زیادہ سبحان اللہ سورج نو زیادہ ہوں دے تاج دی چمک ہو سے اے حافظ قرآن دے والد صاحب دی اللہ تعالیٰ شان رکھے اور ہم حافظ دی کیا شان ہے سبحان اللہ لوگ دیکھ حیران تھی سے کہ پتہ نہیں کوئی نبی ہے یا ولی ہے فرشتے عرض کرے سے نبی بھی کونی ولی بھی کونی یہ حافظ قرآن دا والد ہے یعنی اپنے بال کو دنیاوی کمے کم کار چھڑا دے صرف قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہے اور ہی کو ہی دے عمل کرن ترغیب دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہی والد کو انعام عطا فرمائے سبحان اللہ اور حافظ قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے سے اے حافظ قرآن قرآن پاک پڑھداون اپنے درجے چڑھداون جتنا تیری آخری آیت ہم سے وہ تیرا مقام ہے سبحان اللہ 6666 قرآن پاک دے آیات ہیں سبحان اللہ 6666 یہ قرآن پاک دے آیات ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک قرآن پاک دی وجہ روح حافظ قرآن کو درجات عطا فرمائے سبحان اللہ ایک درجے تو بے درجے تک فاصلہ کتنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک درجے تو بے درجے تک فاصلہ 500 سال دی راہ ہے 500 سال دی راہ رستہ ہم ظاہر سوال میں 500 سال کتنا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مسئلہ حل فرمایا زمین اللہ کے آسمان تک جڑا سفر ہے یہ 500 سال دی راہ ہے سبحان اللہ یعنی زمین اللہ کے آسمان تک اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ عطا فرمے سے اور جڑا بیا درجہ ہو سے وہ ولی اتنا ہوتا ہے سبحان اللہ جہیں کو اللہ تعالی اتنا مقام عطا فرماوے اور انہیں دی کی جی شان ہو سے سبحان اللہ تیاری بھی کی جاتی ٹھیک ہے اچھا دوت حکمت تھی ہے بیان اپنا پورا کلو ہونا تھی آتی بندے لیٹ ہیں نہ صرف بندے تو کوئی لیٹ ہم نے اپا لیٹ ہونے شروع کر دیتے تھے بلائی میں ہم صرف کتنا ایک ورکا کرو چلو اللہ تبارک و تعالی تعالی سارے دیہات میں قبول فرمائے بس یہ کہ قرآن پاک پڑھو سورت ملک زبانی سیکھو یاد کرو سورت یاسین زبانی پڑھو یہ دو سورتاں یا آخری 10 سورتاں انہیں کو زبانی یاد کر دینو قرآن پاک نہیں پڑھیا تو کہہ دے تو شروع کر دو شرماؤ ہی نہ کوئی آ کسی میں اور بڑا تھی گیا بڑھا تھی گیا پڑھنا ڈا نہیں ہوتا میں کو شرمندگی تھی ہے کیا دی شرمندگی ہے پڑھو اتھا اگر نہ پڑھ سو والی کبار ہے فرشتے پڑھے سے ایک روایت چندے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چھوٹے چھوٹے بالے کو قرآن پاک دی تعلیم آپ دے سے پڑھنا رہے یہاں بہتر ہے جو سائی قرآن پاک پڑھوں میں دے سورت یاسین ہوئے سورت رحمان ہوئے این طرح پورا قرآن ہوئے یہ سکھوں اگی تے سکھاؤں اللہ تبارک و تعالی ایندہ اجر سارے مسلمانے کو عطا فرمائے سے صرف قول شریف ہی بندہ یاد کر کے نا فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ قول شریف پڑھ دے اللہ تعالی ان دے واسطے جنت واجب کر دے سبحان اللہ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے میں قبرستان وچ گیا تے رات دا ٹائم تھی گیا پر میں رات نو تھی قبرستان پاسے جو سوم پیو سوم جو پیو تو نیند آ گئی کیا دیکھتا میں تمام قبرستان والے اٹھے ہوئے میں انہوں نے پوچھا کیا قیامت قائم تھی ہے کیا انہوں نے فرمایا قیامت قائم کو نہیں تھی
اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ ہے قل هو اللہ احد اے پوری سورت پڑھ دے اساں قبرستان والے کو ثواب بھی دے سبحان اللہ فرمایا سال تھی گیا اساں ثواب تقسیم کریں نے کوئی ثواب ختم نہیں کیا سبحان اللہ جڑا ایک دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماوے جو سال پورا وہ ثواب ختم ہی نہ تھے تے جڑا زیادہ پڑھدا ہو سے اللہ تعالیٰ دے رحمت کتنے ہو سے سبحان اللہ بس یہ یاد رکھو درود شریف ہے کلمہ شریف ہے ہندے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے ایک چیزاں پڑھتے رہو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہو سے اللہ تعالیٰ عمل بھی توفیق عطا سبحان اللہ